ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العلي العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بڑی محبت نہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام پھر پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول
رتبہ ہے اعلیٰ مل گیا اصحاب بدر کو رتبہ ہے اعلیٰ مل گیا اصحاب بدر کو اللہ نے تھا چن لیا اصحاب بدر کو اللہ نے تھا چن لیا اصحاب بدر کو تیرے داد میں بھی مختصر اسباب بھی تھے کم تیرے داد میں بھی مختصر اسباب بھی تھے کم درپیش تھا وہ معرکہ اصحاب بدر کو اللہ نے تھا چن لیا اصحاب بدر
اللہ دی حمد اور ثنا تو بعد نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ دے اندر عدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اصحاب بدر دی بارگاہ دے اندر منقبت دا خراج پیش کرنے تو بعد ناظرین و سامعین و حاضرین اج پاکستان دے اندر 17 رمضان المبارک تے جمعے دا دن چودہ صدیاں پیچھے جائیے 1450 سال پیچھے جائیے ہجری دا دوسرا سال رمضان المبارک دی 17 تاریخ تے جمعے دا دن اللہ نے کفر دا منہ کالا فرما دیتا اور اسلام دا بول بالا فرما دیتا اسلام نو اللہ نے عزت اور غلبہ عطا فرمایا اللہ نے متکبرین نو شکست اور مخلصین نو اللہ نے فتح اور کامیابی دے نال ہم کنار فرمایا اج دے دن نو کیا جاندہ ہے یوم الفرقان حق اور باطل دے درمیان فرق ہو گیا اج دے دن اپنے تے اپنے بیگانے بھی من گئے ایمان لیاندہ یا نہ لیاندہ لیکن حقیقت نو تسلیم کر گئے قرآن بھی سچا ہے محمد بھی سچا ہے محمد کا رب بھی سچا ہے وہ علیحدہ بات ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ لیکن من گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کلیاں نہیں چھڑیا اللہ نے اپنے حبیب دی مدد فرمائی ہے ذی عزت ذی احترام بزرگوں بھائیوں اور دوستوں گل کچھ اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والیاں دے ظلم و ستم تو تنگ آ کے اللہ دے حکم دے مطابق ہجرت فرمائی مدینے ڈیرہ لا لیا جڑا کہ پہلے یسرب دے نام دے نال مشہور پر جن کے آنے سے یسرب مدینہ بنا ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام میرے نبی نے مدینے آ کے ڈیرہ لایا بیماریاں نے کوچ کر لیا شفاواں نے آ کے ڈیرہ لا لیا کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے آئے ادھر اللہ نے حکم فرمایا کہ او احباب جڑے استطاعت رکھ دے ہو تو اڈے تے بھی ہجرت واجب ہے چنانچہ صحابہ کرام لشکر بنا کے انفرادی طور تے جویں کسی دا سبب بنیا اپنے والدین بھی کئی صحابہ نے چھوڑے کنبے قبیلے خاندان اپنی فیملیز حتیٰ کہ اولاد و احفاد چھوڑے اپنی جائیداداں بھی بھول گئے
اللہ اور رسول دے حکم نو مندے ہویا لبیک دے نعرے مار دے آیا مکہ چھوڑیا تے مدینے ہجرت کر کے آ گئے۔ جدوں صحابہ کرام ہجرت کردے سن جیڑا انہاں نو مل جاندا سی مشرکین مکہ نو ظلم و ستم دے پہاڑ توڑ دیندے سن۔ جس طرح بھی انہاں نو منع کرن دے سورسز بن سکتے سن، منع کرن دے انہوں نے مکمل انتظامات بھی کیتے اور منع کرن دے انہوں نے ہیلے بہانے اور عذر بھی پیش کیتے۔ کئی ایک صحابہ ایسے نہیں جنہوں نے کئی دن قید کر دیتا گیا کہ تو مکہ چھوڑ کے مدینے نہ جا۔ اندرونی طور تے انہاں دا ذہن اے سی مکے والیاں دا کہ جڑا بھی جاوے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جا کے مضبوط ہون گے، کدھر مضبوط نہ ہو جان۔ چنانچہ انہوں نے پھر اس طرح دیاں غلط حرکتاں شروع کر دیتیاں۔ قصہ مختصر، صحابہ کرام اپنی جان تلی دوتے رکھ کے نبی پاک دی بارگاہ وچ پہنچ دے رہے۔ اس طرح بھی معاملہ آیا کہ کئی صحابہ نو چھوڑ دیندے سن مگر انہاں دے کول جڑا مال و متاع ہوندا سی، کپڑے، کوئی غلہ، کوئی جنس، بالخصوص دراہم و دنانیر، چاندی دے سکے، سونے دے سکے، آواز تھوڑی جی اچھی، اے جڑے سکے وغیرہ پیسے وغیرہ ہوندے سن وہ چھین لیندے سن۔ کئی ایسے سن جڑے ڈنگر پسو تے نال نہیں سن لیندے، ایک اد اونٹ یا گھوڑا لے لیا، سواریاں بھی چھین لیندے سن۔ جڑے طریقے نال وہ تکلیف دے سکتے سن انہوں نے مکمل تکلیف دیتی اور کمزور کرنے دیاں کوششاں اور سکیماں منصوبے۔ ادھر مکے والے نو پتہ لگ گیا کہ مدینے والے نے اپنی بساط نالوں بڑھ کے اپنے محبوب دا استقبال بھی کیتا ہے تے اپنی جاناں بھی پیش کر دیتیاں ہیں۔ مدینے والے نے عہد و پیمان کیتا ہے، انہاں دے ہاتھ دیتے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے کہ سونیاں قدم تھوڑے ہون گے، سر ساڑے ہون گے، اشارے تھوڑے ہون گے، اولادہ ساڑیاں زیبہ ہون گیا۔ مکے والے نہایت پریشان ہوئے، بس اس پریشانی نو دور کرنے واسطے کہ محمد مزید مضبوط نہ ہون، اس تو پہلا کہ یہ تحریک مضبوط ہو جائے، اس تحریک دا ایتھے کلا کما کیتا جائے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کرن واسطے اور صحابہ نو شہید کرن واسطے مہاجرین و انصار سب برابر نے ہونا، پسپا کرن واسطے، ختم کرن واسطے مکے دے اندر ایک تحریک چلی کہ ہر بندہ اپنی بساط نالوں بڑھ کے حصہ ڈالے۔ ایک جگہ دا تعین کیتا گیا، اتھے جنس بھی لیندی گئی، کپڑے بھی لیندے گئے، چادراں، کھجوراں، کشمش، کھجور، سوگی اور دراہم و دنانیر، ہر قسم کی چیز لے کے رکھی گئی اور لوگوں نو آگاہ کیتا گیا کہ اے جیدہ جیدہ حصہ ہے، اصل رقم واپس ملے گی، مگر یہ ساریاں چیزاں
اے ڈنگر، اے پسو، اے کپڑے، اے جنس، انہوں ملک شام بھیجاں گے. شام دے اندر انہوں دی تجارت کیتی جاوے گی. جنہ نفع آوے گا وہ سارا نفع، وہ منافع والی رقم اسی محمد اور انہوں دے غلامہ دے خلاف استعمال کریں گے. اسلحہ خریدا جائے گا، تیر، تلوار، نیزے، برچھے، مشکاں، مشکیزے اور دیگر آلات حرب، جو کچھ بھی سنو جنگ دے اندر چیزاں درپیش نے، درکار نے، اسی وہ خریداں گے. چنانچہ امیر بندے نے بھی حصہ ڈالیا تے غریب بندے نے بھی اپنی بساط کے مطابق حصہ ڈالیا. لیکن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ادھر منصوبے بنتے نے پہ حصہ ڈالیا گیا. امیراں نے بھی، شاواں نے بھی، گداواں نے بھی، فقیراں نے بھی، ہر قسم دے بندے نے جیڑے جیڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال عداوت یا مخالفت رکھ دے سن، سارے نے حصہ ڈالیا. ادھر جناب ابو سفیان اس ویلے مسلمان نہیں سن ہوئے. فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے. آپ پیش نہیں دے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت مخاصمت دی اندر. حالانکہ انہاں دی سگی بیٹی نبی پاک دے نکاح دے اندر ہے، سسر بھی نے، مگر مذہبی طریقے نال مخالفت اتنی کہ او جڑا تجارت واسطے قافلہ لشکر بھیجیا گیا ملک شام، اس دا قائد اور لیڈر ابو سفیان نو بڑھایا گیا. چنانچہ ابو سفیان نکلے، شام دی طرف گئے. شام تو واپس آندے سن پہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کسے بندے نے اطلاع دیتی کہ ابو سفیان لشکر لے کے واپس آندے نے پہ تے بڑا مال اور جنگی سامان ہے انہاں دے کول، تے وہ سارا جنگی سامان تھوڑی مخالفت دے اندر استعمال کیتا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچ وچ پہ گیا بھی ہن اسی کی کریے. صحابہ نو بلایا، مشورہ فرمایا کی کیتا جائے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کریے کہ او جڑا مال دولت لے کے آندے نے پہ، چونکہ استعمال ساڈی مخالفت میں ہونا ہے، ساڈے نال جنگ دی تیاری دے اندر نے تے ساڈے کول اے اجے سسٹم نہیں. یا رسول اللہ کیوں نہ ہوئے اسی اونا دے حملہ کرن تو پہلا خود اسی اونا دے حملہ کر دے بھی 40 بندے نے سارے ہو تے اسی 200-250 بندے چلنے ہاں، اونا دے حملہ کر کے مال و متاع اور جنگی سامان خود چھین لینے ہاں. نبی پاک خاموش ہو گئے. ادھر اللہ دی طرف آپ نو اشارہ ملیا، محبوب جی میں صحابہ عرض کر رہے نے مشورہ ٹھیک ہے. چنانچہ حضور نکلے صحابہ نو نال لے کے کہ اسی انہاں کو مال و متاع و سامان چھین لویے. تھوڑا جا تعداد دے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. علماء نے مختلف اقوال بیان فرمائے نے. کئی فرماتے ہیں کہ 313 لوگ سن بچیاں سمیت، تے کئی فرماتے ہیں نہیں 305، کئی فرماتے ہیں 308. خیر 300 تو اتے تعداد اور 350 تو نیچے تعداد. 300 3 305 8 یا 13 اتھ تک سارے تعداد بیان کرتے ہیں. اتنی تعداد کے اندر اے سارے نکلے تے انہاں کول ٹوٹل 80 گھوڑے، 80 اونٹ اور 2 گھوڑے.
یہ دوویں گھوڑے حضرت مقداد دے گھوڑے سن، 80 اونٹ تے ٹوٹل ان بندے نے 315 یا 305 10 15 انہیں کر لو۔ بہتے لوگ ایسے سن جڑے پیدل چلتے سن پہ۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے حصے دے اندر ایک اونٹ آیا، مگر اس اونٹ دے اتے ایک بندہ سفر نہیں کرے گا بلکہ 3 بندے سفر کرن گے، یعنی 2 بندے سوار ہون گے تو ایک پیدل چلے گا، یا ایک سوار ہوئے گا تو 2 پیدل چلن گے، جس طرح بھی معاملہ یہ بن سکتا سی۔ نبی پاک سرکار دے نال جڑے سواری دے شریک بنے، ایک دا نام حضرت علی المرتضیٰ تے دوسرے دا نام حضرت جناب فرسد بن مرسد غنوی رضی اللہ عنہ۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی واری پوری کر چکے تھے، حضور نے فرمایا اے فرسد تو سوار ہو۔ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اچھا نہیں لگدا کہ میں سواری تے سوار ہوا تے آپ جناب پیدل چلو، مینوں اچھا نہیں لگدا یا رسول اللہ، میں اپنا حق بھی جناب دے حوالے کرنا، آپ سواری تے تشریف رکھو تے میں لگام پکڑ کے اگے اگے چلنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو نہیں بیٹھنا تے علی تو بیٹھ جا۔ علی عرض کردے نے یا رسول اللہ میں بھی تہاڈی غلام ہاں، میں کیویں بواں جدوں نبیاں دا امام پیدل چلے۔ ہن ویکھو شان کنی بلند ہے۔ ایک ایسا بھی دور ہے کہ براق دی سواری دے نبی پاک سوار ہوندے نے پے، مگر اج عجز و انکساری بھی ویکھو۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا علی فرسد تسی دونوں میرے غلام ہو، میں مننا تہاڈی عقیدت اپنی جگہ، مگر اے بھی تے غور کرو نہ تسی میرے جننے قوی اور مضبوط ہو تے نہ ہی ایسی کو گل ہے بھی تانوں ثواب دی ضرورت ہوئے تے مینوں ضرورت نہ ہوئے۔ تسی بھی اللہ نو راضی کر دے ہو پہ تے میں بھی اللہ نو راضی کرن دی خاطر میں پیدل چلا گا، اور عدل و انصاف دے نال جنہ جنہ دوسرے پیدل چلے اونا نبی پاک بھی پیدل چلے۔ نبی پاک سرکار وادی عقیق وادی حرہ پہنچے، اوتھے ایک دیہاتی دے نال ملاقات ہوئی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے دیہاتی تو کوئی قافلہ ویکھیا ہوئے؟ انہیں کہا کہ میں کوئی قافلہ نہیں ویکھیا، نہ میں جاننا۔ چنانچہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندیاں دی ڈیوٹی لگائی۔ ایک صحابی دا نام ہے بس بن عمرو الجہنی، اے انصاری صحابی نے، اور ایک صحابی نے عدی بن ابو زغبا۔ اے 2 صحابہ دی حضور نے ڈیوٹی لگائی کہ تسی پتہ کرو کہ ابو سفیان دا لشکر کتھے کر کے وے تے کتھے انہاں دا پڑاؤ ہوئے گا، کتھے انہاں دا قیام ہوئے گا، تاکہ سانو حملہ کرن وچ آسانی رہے۔ اے دونوں حضرات بس بن عمر اور عدی بن ابو زغبا، اے دونوں جتھے بدر بستی ہے، جتھے غزوہ بدر ہویا، ایتھے کنویں سن، کنویں دے اتے آ گئے، دور اونٹ بنیا، اونٹ باندھ کے اے مشکیزیں بھرن لگ پے۔ قریب ایک اور کنواں سی، اس کنویں دے اتے 2 بچیاں پانی بھرن آئیاں سن۔ ادھی آکھن لگے کہ انہاں بچیاں دی گلاں دی طرف غور کریے۔ غور خوض کیتا، وہ بچیاں بول رہی سن کہ مکے والے دا جڑا قافلہ ہے وہ کل ایتھے آ کے قیام کرے گا تے ایتھے کل بڑی رونق میلہ ہونا ہے۔ کنویں نے ایتھے
تے کل انہاں دا اتھوں گزر ہوئے گا تے انہاں نے اتھے قیام کرنا ہے، اپنے اونٹاں نو جانوراں نو پانی پلان گے، مشکیزیں بھرن گے، آرام کرن گے، رات اتھے گزارن گے، پھر اگے مکے دی طرف سفر کرن گے۔ جناب عدی آپ نے بھی گل سنی اور بس بن عمر نے بھی گل سنی۔ اس گل نو سن کے اس بستی دے اندر ایک بندہ رہندا سی، او دا نام ہے مجدی بن عمر۔ مجدی بن عمر نے پوچھیا بھی کی معاملہ ہے، کوئی قافلہ گزرن والا ہے اتھوں؟ مجدی بن عمر نے آکھیا بالکل، سانو جتوں تک رپورٹ ہے او اے وے کہ ابو سفیان 40 بندیاں دے ہمراہ ملک شام تو واپس آوندے نے پے تے کل انہاں دا اتھے قیام ہوئے گا، اتھے انہاں دا طعام ہوئے گا۔ دونوں نے گلاں سنیاں، مجدی تو بھی گل سنی، بچیاں دی بھی گل سنی تے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے ساری گل پیش خدمت کر دیتی۔ ادھر نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ آرام کرو، اسی بھی صبح انہاں دے اتے حملہ کران گے۔ چنانچہ ادھر ابو سفیان انہاں دا لشکر قریب آندا ہے پیا۔ ابو سفیان بڑے ذہین سن، 6ویں ایسے انہاں دی بڑی کم کر دی رہی ہے۔ مدینے دے جدوں قریب آئے تھے اے اپنے گھوڑے نو کدی لشکر دے اگے، کدی پیچھے، کدی سجے، کدی کھبے، چاروں سمت انہاں نے اپنے جاسوس بھی چھوڑے سن تے آپ بھی نگرانی کردے پے سن۔ لشکر پیچھے وے مگر لشکر تو پہلا انہاں نے بدر مقام دے تے آ کے جائزہ لگایا۔ وہ بندہ جدے صحابہ دے نال ملاقات ہوئی سی، مجدی بن عمر، او دے نال ملاقات ہوئی تو انہوں پوچھیا بھی کی صورتحال ہے، کوئی بندہ ایتھے ویکھی کوئی جڑا ساڈے علاقے دا نہیں، اس علاقے دا نہیں تے تو ایتھے ویکھیا ہوئے؟ انہیں آکھیا ویکھے نے 2 بندے آئے سن تے پتہ نہیں ہیں کتھوں دے، مگر انہوں نے لشکر دے بارے میرے تو پوچھیا ضرور ہے تے میں انہوں نے دس چھڑیا بھی سویرے لشکر پہنچنا ہے۔ ابو سفیان آکھن لگا کتھے او بیٹھے نے، کتھے کھلوتے نے؟ ہن کھرا نپن لگ پے۔ اس آکھا جی ایتھے کنویں دے کول بیٹھے رہے نے، پانی شانی انہاں بھریا مشکیزے تے اے تھوڑا جہا ہٹ کے انہاں دا اونٹ بجیا سی۔ انہاں آکھا اونٹ والی جگہ تے لے چل۔ اونٹ والی جگہ تے آئے، مینگنیاں پکڑیاں اونٹ دیاں، اونٹ دی مینگنی نو دھور کے آپ نے محسوس کیتا کہ انہاں مینگنا دی اندر کھجور دیاں گٹکاں نے، کھجور دیاں گٹھلیاں۔ چنانچہ گٹھلیاں تو آپ دے ذہن نے کم کیتا کہ اے جڑی اونٹنی ہے انہیں چارہ نہیں سی کھادا، مدینے دیاں کھجوراں کھادیاں سن، لہٰذا اے اونٹنی یا اونٹ کسے ہور علاقے دا نہیں، اے مدینے دا ہے تے مدینے وچوں یہودی تے اگے ساڈے نال نے تے عبداللہ ابن ابئی جڑا منافقاں دا سردار ہے وہ ساڈے نال ہے، لہٰذا اے ہور کوئی نہیں ہو سکتا، اے محمد دے غلام ہی ہو سکتے ہیں۔ جناب ابو سفیان ہن ویکھو انہاں نے کیویں پھرتی کھیلی، اتنی چستی اور چلاکی، مینگنا تو پتہ کر لیا کہ اے مدینے دا اونٹ یا اونٹنی ہے، ٹھیک۔ مجدی نو آکھن لگے لے میاں کل ساڈا ایتھے ہے سی پڑاؤ مگر ہون نہیں، ہن کسے اور سائڈ تو سی جاواں گے۔ اے سی خشکی والا رستہ، اج بھی اینو شار قدیم بول دے نے، الحمدللہ میں دیتے 2 کو سفر کیتے نے۔ اسے روڈ دے اُتے مکے تو غزوہ بدر والا روڈ، بدر تو اگوں پھر مکہ مدینہ شریف، اسے روڈ دے اُتے حضرت جناب آمینہ سرکار دا مزار پر انوار بھی ہے۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجے پیچھے وادی عقیق وچ سن، ابو سفیان دا قافلہ بھی واہ پیچھا سی، انہاں نے قافلے نو ٹرن کیتا، خشکی والا رستہ چھوڑیا تے سمندر والا راستہ اختیار کر لیا۔ سمندر دے نال نال کوئی لنک روڈ سن، غیر معروف روڈ، انج کہہ لو بھی جی ٹی روڈ چھڑیا تے چھوٹے روڈاں نو اختیار کر لیا۔ ادھر مسلمانہ دے ہاتھ وچوں ایک قافلہ نکل گیا،
مگر جدوں اے بدر دے وچ سن ابو سفیان اجے انہاں نے قافلہ ادھر نہیں سی موڑیا، اس ویلے انہاں نے اتھوں ہی ایک بندہ خریدیا، او دا نام سی دمدم بن عمر الغفاری۔ وادی ہمراہ دا بندہ سی، بدر دے قریب ہی اے رہن والا سی۔ او دمدم غفاری نو انہاں نے خریدیا تے انہاں نے سمجھایا بھی جا مکے فٹافٹ جا کے مکے والے نو اطلاع کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے تے حملہ کر دیتا ہے، اے نہیں کہنا بھی حملہ کرن والے نے، انہاں نو بول بھی میرے تے حملہ ہو گیا ہے، امیر غریب ہر بندے دا حصہ ہے، جے سارا سامان چھن گیا تے پھر مکے والے ہو تسی غریب ہو گئے تے تسی فقیر ہو گئے، جلدی کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر مضبوط نہ ہو جان، جلدی میری مدد نو پہنچو۔ ادھر دمدم غفاری انہیں اپنی سواری دوڑائی تے جلدی دے نال مکے پہنچیا۔ مکے وچ پہنچن تو پہلا مکے وچ ایک گل ہور بھی پھیلی ہوئی سی، وہ بھی گل سنن والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سگی پھپھو نے انہاں دا نام ہے عاتقہ، انہاں دے اسلام دے بارے اختلاف ہے، لیکن میں نام انہاں دا اچھے نام لفظاں نال لواں گا کیونکہ انہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کسی بھی جگہ تے نہیں کی تھی، بلکہ انہاں دے اشعار اس طرح دے ثابت نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی انہاں نے عربی دے اندر شعراں وچ تعریف کی تھی، اور شعراں دا مفہوم ہے وے آپ نے لکھیا بولیا کہ جیسا اللہ نے مینوں بھتیجا عطا کیتا ہے، کائنات دیاں عورتاں دے بھتیجیاں دے حسن ایک پاسے، میرے بھتیجے محمد اکیلے دا حسن ایک پاسے، کائنات دے لوگاں دے اخلاق ایک پاسے، میرے سونے بھتیجے محمد دا اخلاق ایک پاسے۔ یہ تو پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیتا ہوئے گا۔ اس تو اگے تاریخ خاموش ہے حضرت عاتقہ دے بارے، مگر میں نام اچھے طریقے نہ لواں گا کیونکہ انہوں دی دشمنی ثابت نہیں۔ حضرت عاتقہ نے یہ دم دے آن تو پہلا 3 دن پہلا خواب ویکھیا۔ خواب کی ویکھیا؟ آپ نے خواب ویکھیا کہ ایک بندہ دوروں آیا ہے تے مکے دا رہن والا نہیں، وہ کوئی بھوک بیس تے چڑھ کے اعلان پہ کردا ہے او مکے والے ہو میرے ول ویکھو۔ جدو مکے والے نے سارے نے او دے ول ویکھیا پہاڑی ول تے ان ایک چٹان اتوں دی زمین دی طرف گرائی تے او چٹان نیچے آندیا تک ریزہ ریزہ ہو گئی، پھر اس چٹان دا ریزہ اپنی جگہ تے نہیں رہا بلکہ او ریزے او ذرات او کنکر قریش مکہ دے ہر گھر دے وچ گرے تے قریشیاں دے گھر تباہ اور برباد ہو گئے۔ حضرت عاتقہ نے خواب ویکھا تے اپنے بھائی عباس نبی پاک دے چچا نو دسیا، وہ ملے ایک بندے نے تو انہاں دسیا بھی انج دا میں خواب ویکھیا، میری بہن عاتقہ نے خواب ویکھے۔ وہ گل پورے مکے وچ وائرل ہو گئی، مشہور ہو گئی، تے یہ گل پھر ابو جہل تک بھی پہنچ گئی۔ حضرت عباس خانے کعبے دا طواف پہ کرتے سن تے ابو جہل آکھن لگا عباس چھیتی طواف کر کے میری گل سن۔ آپ طواف کعبہ تو فارغ ہو کے آئے تے ابو جہل آکھن لگا حد ہو گئی ہے، یہ عبد المطلب دی اولاد وچ ہی ساری نبوت ہونی ہے، پہلا مرد تھوڑے سن جڑے نبوت دا دعویٰ پہ کرتے ہیں، یعنی نبی پاک دا اشارہ کیتا، اگے محمد تھوڑا ہے جڑا عبد المطلب دا پوترا ہو کے تے نبوت دا دعویٰ پہ کرتا ہے، ہن نبوت تواڈے عورتوں میں بھی آ گئی ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا بھئی خواب ہے، خواب اسا بیان کر دیتا ہے، اگوں یہ حقیقت دا سان نہیں پتا، اسی خاموش ہاں۔ ابو جہل آکھن لگا یہ لگتا ہے جی میں محمد نبوت دے دعوے کیتے نے این جی اے عاتقہ بھی نبوت دا دعویٰ رکھ دیے تے دعویٰ کرنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی گل نہیں، البتہ انتظار کرو۔ ہن ابو جہل جیڑی جگہ تے بہندا ہے اوتھے حضرت عاتقہ دا گلہ کردا ہے، اوتھے حضرت عاتقہ دی بدخوئی کردا ہے، سانوں آندی ہے بے اسی تباہ ہو جانا ہے، ایسا برباد ہو جانا ہے۔ عجیب نے خواب سنا دیتا ہے۔ ادھر ایک رات پہلا دم دے پہنچڑ تو حضرت عباس دے گھر ساریاں عورتاں حضرت عبد المطلب دی اولاد وچوں جنیاں نوواں تھیاں ہے سن ساریاں اکٹھیاں ہو کے آ گئیاں۔ انہاں کہا چچا عباس، بھائی عباس،
تیرے وچ اتنی جرت کوئی نہیں بھی تو او دا جواب دے سکے؟ آپ نے فرمایا وہ بغیرت آدمی ہے، اے لفظ نے، وہ بغیرت آدمی ہے تے انہوں کوئی بندہ منہ لا کے راضی نہیں تے میں اس تو دے تو اعراض کیتا، میں کہا دفع ہوئے پرا۔ ان عورتوں نے اشتعال دیتا، انہوں نے کہا نا عباس تھاں تھاں تے سانو پنڈدا پیا، سانو رسوا کردا پیا۔ آپ نے فرمایا چلو ہن آج دی رات گزارو، سویرے نبڑ لینے۔ سویرے اٹھے آپ فرماتے نے میں جان بوجھ کے خانہ کعبے ال گیا بھی اے اوتھے بیٹھا ہونا ہے۔ فرماتے نے میں گیا، عباس فرماتے نے میں گیا تے میں چاہتا سا بھئی ابو جہل میرے سامنے کوئی بڑ بڑاوے تے میں ایندا بوتھا بند کراں۔ اس تو پہلا میں مسجد حرام وچ داخل ہویا سینے کعبہ وچ تے ابو جہل تیزی دے نال دوڑ کے بو قبیس پہاڑ دی طرف جاندا ہے پیا۔ فرماتے نے کہ میں آکھیا بھی یہ کیوں بکھلایا ہے؟ تھوڑا جا میں بھی دھیان کیتا جدوں تے مینوں بھی آواز بھی آوے المتع المتع، او مکے دے لوگو آؤ اپنے سامان تجارت دی حفاظت کرو۔ ہن خواب سچا ہون لگیا نبی پاک دی پھپھو دا۔ یہ ہن کون آ کے اعلان پہ کردا ہے؟ دم دم غفاری جڑا پیسے دے کے اجرت دے اتے حضرت ابو سفیان نے بھیجیا سی، انہیں آ کے اعلان کیتا مکے والے جلدی نکلو۔ اور کتابہ میں لکھیا دلائل النبوت دے اندر انہیں اپنی حالت انج دی کر لی سی بھی انہیں قریب آ کے اپنی اونٹنی دیاں نتنے بھی کٹ دیتے تے نک بھی کٹ دیتی، کونچن بھی کو تھوڑی بہتی انہیں ضربہ لگائیاں تے اپنی قمیض پھاڑ دیتی لہو لوہان حالت دے اندر۔ آکھ لگا ویکھو محمد دے غلامہ ساڈے تے حملہ کیتا ہے تے محمد نال نے، جلدی کرو اپنے بھائیاں نے بھی بچاؤ اور اپنے سامان بھی بچاؤ۔ اور سارے مکے دے لوگ ابو جہل سنے نکلے، جنہوں چنگی سواری ملی انہیں چنگی، جنہوں ماڑی ملی انہیں ماڑی لئی تے 950 لوگ مکے دے وچوں روانہ ہون واسطے جنگ جو تیار ہو گئے اے منٹا سکنٹاں دے اندر۔ حضرت عباس بن عبد المطلب ہن ابو جہل دے کول گئے، آپ نے فرمایا ابو جہل بکواس پہ کردا سے، اے ادھی گل تے پوری ہو گئی ہے نا، تو آندا سا پہ بھی آتکا نبوت دا دعویٰ کرنا رہی ہے، تو بکواس پہ کردا سے ساڈی بیبیاں نو، ادھی گل تے پوری ہو گئی ہے بھی مخبر آ گیا ہے تے اس آ کے اعلان بھی کر چھڑے ہیں، ادھا خواب سچ ثابت ہو گیا ہے، ہن اگوں اللہ تو خیر مانگے دوجا خواب بھی ادھا ثابت ہون والا ہے۔ ابو جہل آکھن لگا چل چل، دو بندے نہیں سن نکلتے پے سرداراں وچوں، ایک دا نام امیہ بن خلف تے ایک دا نام ابو لہب، مگر ابو لہب جڑا انہیں اپنی جگہ تے ایک بندہ بھیجیا سی، او دا نام سی ہشام بن مغیرہ، انہیں اپنی جگہ تے بندہ بھیج دیتا، مگر امیہ ابن خلف نو لین واسطے ابو جہل گھر گیا، انہاں آکھن لگا بھی چھیتی آ تیری وجہ تو اسی سارے کھلوتے ہیں۔ امیہ ابن خلف نکلدا نہیں سی، اے دے وچ بڑا لطیف اور مزیدار واقعہ ہے، سبحان اللہ کو میں پیش کرا۔ میرا خیال ہے تمہید اور بڑی بچ گئی ہے، بڑی تمہید ہو گئی ہے، ہن سنو لطف امیز گل۔ اے امیہ ابن خلف نو او آکھے بھی اٹھ چلیے، ابو جہل آندا سی چلیے، امیہ آندا سی میں نہیں جانا۔ وجہ ان دے وچ ایک گل ہے، گل ہے کہ مدنی صحابی سن، انصاری صحابی سن حضرت سعد بن معاذ، زمانہ جاہلیت دا او دے نال امیہ ابن خلف دا تعلق سی تے ایک دوجے دا اے عہد پیمان سی بھئی جدو میرا قافلہ مکے دے کولوں گزرے گا، میرے جانور گزرن گے، تو دفاع کرنا ہے، امیہ جدو تیرا سامان قافلہ گزرے گا مدینے دے کولوں تے میں دفاع کریا کراں گا، اے عہد و پیمان سن۔ حضرت سعد بن معاذ اے جنگ بدر تو چند دن پہلا اے عمرہ کرن واسطے مکے تشریف لے آئے، صاحب ظاہر امیہ نال انہاں دی دوستی سے تے امیہ دے گھر گئے، امیہ نے آکھیا میں عمرے دے ارادے واسطے آیا تے چلیے طواف کعبہ کرنا ہے۔ امیہ آکھیا بھی اجے ٹھنڈک ہے، تھوڑی دیر ریسٹ کرو، آرام کرو، سستا لو، رش بڑا ہے، بھیڑ بڑی ہے۔
جدو دھوپ ہوئے گی کڑک دی اس ٹائم لوگ غافل ہو جاندے نے آرام دی تلاش چندے نے تے رش تھوڑا ہوتا ہے طواف سوکھا ہوئے گا لہذا تسی دھوپ کر لینا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے کوئی اعتراض نہیں آرام کیتا اے ویلا ہو گیا جدو کڑک دی دھوپ ہون بھی آج کل بھی یہ سٹائل ہے کہ دھوپے لوگ تھوڑا طواف کر دینے دھوپ دی وجہ تو حرم تقریباً خالی ہو گیا جدوں سعد بن معاذ آئے تے خانہ کعبہ دا طواف کرن لگ پے طواف کعبہ وچ مشغول سن تے جڑا امیہ ابن خلف اے بلا کون ہے حضرت بلال حبشی نو تکلیف دین والا اور مارن والا اے بندہ ہے امیہ ابن خلف اے ہن آپ دی نگرانی اندر کھلو گیا ابو جہل بھی آ گیا تے انہیں ویکھیا بھئی بندہ مدینے دا طواف مکے وچ پہ کردا ہے وجہ ابو جہل بڑبڑایا اے فلاں بندہ کون ہے فلاں وضاقتہ والا کون ہے بندہ حضرت سعد بن معاذ سمجھ گیا بھی میرے نال ہی مخاطب ہے وضاقتہ انہیں بیان کی تھی تو آپ نے مڑ کے وے کہ آپ نے فرمایا میں ہاں مدینے دا سردار سعد بن معاذ اور سے کہا تو او میں مدینے والا ہاں مدینے والا ابو جہل آکھن لگا اچھا اساں جنوں کڈیا تسی اونوں محبت نال جگہ دیتی ہے او دی مدد کیتی ہے حتیٰ کہ او دے غلاماں نوں تساں اپنی جائیداداں بھی ادیاں دے چھڑیاں اسی جنہاں نال مخالفت کریے جنہاں نال نفرت کریے دشمنی رکھیے تسی انہاں نوں سجن بنا دے ہو حضرت سعد بن معاذ نے طواف چھڑ دیتا طواف چھڑ کے آپ نے فرمایا تینوں کیڑی گل دتے مانے ہوئے اس آخیا سانو مانے اس گل دتے اسی متولی کعبہ آپ نے فرمایا تیرے کو صرف کعبہ ہے اسی محمد دے غلامہ ساڑھے کو کعبہ بھی ہے تے کعبہ دا کعبہ بھی ہے آکھ لگا تیرے واسطے طواف بند اگر تو ہن محمد دا نام لیا اسی تینوں طواف نہیں کرن دیواں گے حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا جان جا سکتی ہے پر محمد دا نام نہیں چھوڑ سکتا حضرت سعد بن معاذ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیا نعتاں پڑھن لگے پے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نعرے مارن لگے پے ابو جہل آکھن لگا ساڈے سامنے کھڑیا یا کے کم از کم انہاں دی گل نہ کر حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا میں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے ایسا انہوں نے اعانت کی ہے ایسا انہوں نے جادو ایمان و قرآن و بن گئے اگر میری جان جاتی ہے چلی جائے لیکن محمد کا نام نہیں چھوڑ سکتا حضرت میرا بھی قدر حضرت سعد بن معاذ آپ نے آنے گئے رسول لا تو صدقے جان بڑی مہربانی اللہ راضی کرے گا رسول اللہ تو صدقے رسول اللہ تو صدقے جان میری اے فانی حضرت سعد بن معاذ برابر کا جواب میں دے دے امیہ ابن خلف آیا آگے کرنے کا سعد بن معاذ تینوں پتہ نہیں ہے مکے در سردار ہے اے سعد سردار ہے سردار ہے اے ساڑھا چیر میں ہے اے دلال گفتگو ہوری زبان نار کر اے دلال نرمی نال گفتگو کر حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا جڑے طریقے نال پیش آئے گا اسی طریقے نال جواب دے گا اگر میرے نبی دا نام اچھے طریقے نال لگے گا اچھے طریقے نال جواب دے گا اگر برے طریقے
امیہ ابن خلف آکھن لگا سعد بن معاذ اگر تو میری پناہ وچ نہ ہوندا اے ہن تک تینوں قتل کر دیندا۔ ابو جہل بھی آکھن لگا ہاں ہاں جے تو اے دی پناہ وچ نہ ہوندا تے میں تینوں قتل کر دیندا، تیرے خون دا مل بھی نہ پیندا۔ حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا اچھا میرے دھمکیاں دیندے ہو، جاؤ میں تانوں چیلنج کرنا تواڈی بوتھی دے اوتے جے ہن مدینے دے کولوں ایک واری لنگھ کے مینوں وی وکھاویا جے، جے تواڈے ٹوٹے ٹوٹے نہ کرا مینوں محمد دا غلام نہ کہنا۔ حضرت جناب سعد بن معاذ آپ نو پھر امیہ ابن خلف نے بازو تو پکڑیا، آکھن لگا باز آ جا، آہستہ کلام کر، سارے سرداراں دا سردار ہے، اس وادی دا چودھری ہے، چیئرمین ہے، تو کیڑی انداز دے نال گفتگو پیا کرنے۔ حضرت سعد بن معاذ نے جڑا جملہ سننا چاہنا، آپ نے فرمایا امیہ ابن خلف میری گل سن لے، چند دن پہلا میں نبی پاک سرکار دے کول بیٹھا سا، آپ نے مینوں فرمایا سی اے سعد بن معاذ امیہ ابن خلف تیرا یار ہے، لے سن میں تینوں یہ گل سنان لگا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ سعد بن معاذ امیہ ابن خلف مرنا نہیں چاہتا رہے گا، ابو جہل ہتھی پھڑ کے قتل کرواوے گا۔ جنہیں تو سیڈاں پہ مارنا ہے نا، جنہیں تو وکالتاں پہ کرنا ہے، ایسے پھڑ کے تینوں قتل کروانے۔ وہ تو ٹھٹھمبر کے رہ گیا، وہ دا رنگ یک دم بدل گیا، آپ نے باں تو پھڑیا تے چھیتی نال گھر لے کے آ گیا، اپنی بیوی دے کول جا کے آکھن لگا سندی پئی ہے اے ساڈا یسربی بھائی کی آندا ہے پیا؟ اس آکھا کی آندا ہے پیا؟ آکھے میرے وچ اتنی ہمت نہیں کہ میں تینوں دس سکاں، میرے وچ اتنی ہمت نہیں کہ میں تینوں دس سکاں، اے دے تو ہی سن۔ آپ نے فرمایا جیڑی میں گل کرنی سی کر چھڑی ہے، ہن اپنی بیوی نال تو گل کر یا تم اپنے خاندان نال تو آپ گل کر، میں نہیں کرنی۔ بیوی وہ آکھن لگی آخر کی گل ہوئی ہے، گل دس تے صحیح۔ حوصلہ دیتا، پانی شانی پیا کے انہوں دلاسہ دے کے۔ امیہ ابن خلف آکھن لگا گل کی ہونی ہے، میں ابو جہل دی وکالت پہ کر رہا سا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہاں نے مینوں پڑھ کے سنایا ہے، محمد دی گل میرے تک پہنچی ہے۔ محمد نے فرمایا ہے میں مرنا نہیں چاہتا ہوئے گا، ابو جہل مینوں ہتھی پھڑ کے قتل کروائے گا، میرے قتل کا موجب ابو جہل بنے گا۔ اے بیوی تو کی خیال کرنی ہے؟ امیہ ابن خلف کی بیوی بول کے آنکھیں لگی جو تیرا دماغ سوچ رہا پیا وہی میرا دماغ سوچ رہا پیا، کی تیرا دماغ سوچ دے؟ امیہ کی بیوی آنکھیں لگی امیہ میرا دماغ دے میرا دل بھی آنے، میں زبان دے جملے لے آنے لگیا، ہاں جنبی بات میرا دل دے دماغ کا وہی دے دے، سارا جہان چھوٹا ہو سکے، سورج مشرق کی طرف طلوع ہوتا ہے، مغرب کی طرف طلوع ہو سکتا ہے، غروب مغرب والی ہوتا ہے، سورج غروب مشرق والی ہو سکتا ہے، پر جڑی گل محمد کی زبان میں جو نکل گئی ہے وہ گل کبھی جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ جیڑی گل محمد کی زبان میں جو نکل جائے گل سچی ہو کے رہی ہے تے پوری ہو کے رہی ہے، اس واسطے سمجھانے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسی
پہ آکھن لگا ہاں جو توں آنی ہے پئی یہ میرا دل تے دماغ بھی آندا ہے جہان جھوٹا ہو سکتا ہے محمد دی گل جھوٹی نہیں ہو سکتی بیوی آکھن لگی اج تو بعد ابو جہل دے نال ملاقات بند تیری ملاقات ابو جہل دے نال نہیں ہونی چاہیے مذہب آپ اپنا دھرم آپ اپنا دین اپنا رستے آپ اپنے میرے نبی دے نال دشمنی دین تے آئے خون دا بھی پیاس ہے نبی پاک دے لہو دا بھی پیاس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بکواسات بھی بول رہے لیکن نبی پاک دی زبان دی تے کتنا اعتماد کر دے محمد نے فرما چھڑے ہے کہ ابو جہل مروائے گا تے ایگئی مرواوے گا عقیدہ کتنا پیارا رکھ دے حضرت گرامی قدر اور ابو جہل جیڑی میٹنگ نے اندر بولا دے اے ان بانا کر کے جاندے ہی نہیں بھئی ہمیں پھڑ کے مل مروائی نہ چھڑے مگر اے دی بیوی نے حضرت سعد بن معاذ نالے گل کیتی سی اس آخر سی پاجی انہا کو دس چھڑو بھئی مرواوے گا تے ابو جہل سانے پک ہو گیا اینی کو مہربانی فرما چھڑو جے تو انہوں پتہ ہے جے تُساں اگلی گل سنی ہے تے دس چھڑو کیا مکے وچ مرواوے گا یا مکے تو باہر آپ نے فرمایا مکے وچ موت نہیں آوے گی اے دی موت اپنے گھر تو باہر آوے گی تے سینکڑوں میل دور آوے گی او دی بیوی ان تسلی دیتی بھی مکے دے وچ تین کوئی ٹینشن نہیں تے تم مکے والی جڑے میٹنگاں ہیں نا سرگرمیاں وہ اٹینڈ کر تے مکے تو باہر ابو جہل دے نال نہیں جانا اور پھر مکے وچ جڑی میٹنگ ہوندی سی جڑی بیٹھک ہوندی سی گپ شپ جو معاملات وہ سارے طے کردہ سی ہن اج پہلی واری مکے تو باہر 950 بندہ نکلدا پیا تے اے گھر چھپ کے بیٹھا ہے ابو جہل ہے اس آخر تو ایتھے بیٹھا ہے بڑا تو سردار وہ مرے جے تو پیچھا رہ گیا تے اے جڑے دوجے نے انہاں تے سارے پیچھا آ جانا چل لگا چلیے اس آخر میں نہیں جانا اس آخر کی پیش کی تھی اس آخر انہیں گھوڑے دیتے نے انہیں اونٹ دیتے نے تے دستی مول خریدے نے فل فور ایک گھڑی دے اندر مول خرید کے تین دینا پیا تے چنگی نسل دے دینا پیا اجے بھی تو میرے تے راضی نہیں ہن ابو جہل نو اے نہیں پتا بھی کیوں جان چھڑاندا ہے پیا انہوں یہ بھی بس اونجی جاندہ نہیں پیا لیکن گل وچ چور ہے او دی دل دے وچ چور ہے ابو جہل نے او دی بازو پکڑیا تو انہاں لگا چل تھوڑا جا ٹرنا اگر نکلتے صحیح ہن ابو جہل دا ذہن اسی بھی ایک بار کڈیے تے صحیح تھا ہن انہاں بھی ذہن یہ بنایا بھی چلو تھوڑا جا باہر چھڈ کے نا تے بہانہ بنا کے واپس آ جاواں گا ٹھیک ہے انہاں دے ذہن وچ اے بھی بہانہ بناواں گا واپس آواں گا ابو جہل دے ذہن وچ اے بھی ایک بار نکل دے صحیح اس آخر بہن نو تھاں دے لیٹ آپ ہی جاواں گے وہ حساب بنیا ادھر امیہ ابن خلف نکلے آ قوم دے اگے اگے انہاں دیاں سواریاں جاندیاں نے پئیاں تھاں تھاں دے اوتے جتھے بھی موقع بڑھنا امیہ ابن خلف نے اپنے اونٹ دے گوڈے بن لینے آخنا چلیے واپس چلیے مینوں جان دیو واپس جان دیو لیکن کیوں محمد نے جڑی گل سنائی ہے پوری ہو کے رہے گی ادھر چل دے جاندے نے ادھر ابو سفیان اور جدو سمندر دے ساحلی رستے دلتے چڑھ گئے انہوں نے ایک بندہ ہور خریدیا او دا نام ہے قیس بن عمران قیس ہوں بھیجیا آخر لگا انہوں نے پیغام دے اگر کسی لشکر لے کے آؤں دیو پہ واپس چلے جاؤ میں بالکل ٹھیک ہاں میں بالکل حفاظت دیا اندر ہاں تھوڑا سامان بھی بچ گیا بندے بھی بچ گئے اور محمد ساڈے تک نہیں پہنچ سکتے انہوں نے پہنچوں کو پہلا میں مکے پہنچ سکنا وا چنانچہ اے ندی جدو ملاقات قیس بن عمران قیس دے نال قیس بن عمران قیس نے آ کے سنیا دیتا کہ ابو سفیان نے میرے بھیجی ہے وہ آندا پیا کہ
واپس مکے چلے جاؤ میں بالکل حفاظت دی اندر ہاں میں بالکل ٹھیک ہاں ابو جہل آکھن لگا نہیں اسی اور مکے وچوں نکل آئے ہاں اسی مسلماناں دے تے اینی کو دھاک دکھانا چاہتے ہیں اسی مسلماناں تے روبداری کرنا چاہتے ہیں اسی بدر جاواں گے 3 دن شراب کباب کریں گے خوب جشن دے میلے مناواں گے 3 دن اٹھے جشن منا کے اسی مسلمانوں کو پسپا کریں گے مسلمانوں دے ارادے اسی انہاں دے بالکل ارادیاں نوں نہیں چلے آواں گے مسلمانوں دے تے روب طاری ہو جائے گا اج تو بعد محمد مدینے دے وچ پیر مار نہیں رکھن گے ساڈے لشکراں دے تے حملہ کرن دا سوچن گے بھی نہیں چنانچہ ہن وی امیہ ابن خلف تبلیغ پیا کردا ہے آندا ابو جہل تینوں لات دی قسم ہے تینوں منات دی قسم ہے واپس کیوں نہیں جاتا جدو بندے بالکل ٹھیک نے سامان بالکل ٹھیک ہے بحفاظت مکے پہنچ دے میں تینوں کی مسئلہ ابو جہل آکھن لگا مسئلہ کوئی نہیں بس میں مسلمانوں کو اپنی جرأت دکھانا چاہنا مسلمانوں کو اپنی طاقت دکھانا چاہنا محمد نو پتہ لگ گئے میں کتنا طاقتور ہاں میرے نال 950 جنگجو موجود ہیں لیکن امیہ ابن خلف مسلسل تبلیغ پیا کردا ہے کیوں مسلسل تبلیغ پیا کردا ہے اونوں پتہ میں مکے وچوں نکل آیا ہاں اے مینوں بازو پھڑ پھڑ کے اگے مل جاندا ہے محمد نے فرما چھڑیا مینوں اے قتل کرواوے گا او تے غریب اپنا پہ سوچدا سی ایتھے میں پڑھیا کہ ایک بندہ سی اخنس بن شریک اس بھی مشورہ دیتا تے عتبہ نے بھی مشورہ دیتا اور بھی جڑے تحمل مزاج لوگ سن انہوں نے مشورہ دیتا بھی چلیے جڑے مقصد واسطے نکلے وہ مقصد حل ہو گیا ہے بھی دفاع ہو گیا ہے ابو جہل نے آکھیا بھی گل ٹھیک ہے تہاڈی لیکن نہیں چلاں گے اے جڑیاں نال بیبیاں لے دیاں نے نچن ٹپن والیاں انہاں نوں کرایہ نہیں دینا انہاں نوں کو نجات پا تے لویے آ جڑے شراباں دے مٹکے لیاندے نے ہن پی تے لویے اونٹ انہیں میں ذبح کرنا 3 دن اسی جشن مناواں گے اسے خوشی دے اندر چلو لو جی باؤں پھڑ کے لے آندا ابو جہل صاحب نے بدر دے مقام دے آ کے ڈیرا لا لیا ادھر نبی پاک سرکار نو اطلاع دے دیتی گئی کہ ابو سفیان نے رستہ بدل لیا ہے تے او محفوظ رستے تے نکل گیا او بندے سن سارے 40-41 تے مالو متا ڈھیر سارا سی جدے واسطے نکلے سن اگو اطلاع اے بھی مل گئی بھئی یا رسول اللہ ابو سفیان تے نکل گیا ہے تے ابو جہل کثیر لشکر لے کے اصلے نہ لیس ہو کے آندا پیا تے بدر وچ اونے آ کے ڈیرا لا لیا نبی پاک سرکار نے فرمایا صحابہ ہن مشورہ دیو نکلے ساسی 40 بندیاں واسطے تے اے ہن بندے آ گئے نے ڈھیر ہن سانو کی کرنا چاہیے ایتھے ہن 4 لوگاں دیاں گلاں نے میں 4 پڑھنیاں نے تے تقریر ختم اچھی سبحان اللہ بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ پھر اپنی مرضی نہ بولو سبحان اللہ نبی پاک سرکار نے ہن مشورہ منگیا صحابہ تو صحابہ نے مشورہ دیتا نبی پاک سرکار نے فرمایا مینوں مشورہ دیو کی کریے فاستشار رسول اللہ سب تو پہلا رازدار نبی حضرت ابو بکر صدیق اٹھے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑیاں جانا کل بھی تواڈے نام تو قربان نے آج بھی تواڈے نام تو قربان نے فاحسن رسول اللہ نبی پاک نے انہاں دی تعریف کی تھی انہوں نے فرمایا ابو بکر تیرا شکریہ پھر حضرت جناب فاروق اعظم اٹھے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کی ہو گیا ہے جی اسی 313 310 بندے ہیں تے او ہزارہ چنے تاں کی ہویا سونیا جنی دیر میں مسلمان نہیں سایا اونی دیر یہ معاملے سن
اللہ نے مینوں بڑی جرت عطا کی تھی ایک واری انہاں دے سامنے لے کے جاؤ تے صحیح ٹکڑے کر کر کے تھوڑے قدماں وچ نہ رکھاں سونے مینوں اپنا غلام ہی نہ مننا فاحسن رسول اللہ حضور نے انہاں دی تعریف بیان فرمائی اور تحسین فرمائی جناب فاروق اعظم گل کر کے حضور نے فرمایا تشریف رکھو بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے ہن حضرت مقداد بن عمر انہوں نے مقداد بن اسود بھی کیا جاندہ ہے یہ ہے سن کندہ قبیلے دے یمن دے علاقے دے سن مگر یہ بچپن اچھی مکے آ گئے سن تے اوائل وچ انہوں نے کلمہ پڑھیا یہ حضرت مقداد اٹھے تے انہوں نے کلمات کی عرض کیتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو افسردگی سانو نہ وکھاؤ سونے سی بے شک روزے دار ہاں بے شک ساڈے وچ ایسے بھی لوگ نے جڑے ضعیف نے پر سونے ان ضعیفاں دے جذبے بھی ضعیفاں والے نہیں جواناں والے جذبے نے حضرت جناب مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نو عرض کرتے ہیں سونے فواللذی بعثک بالحق لو سرت بنا الى برق الغماد لجعلتنا معك یا رسول اللہ
اللہ تیری گل وچ برکت عطا کرے. آخری گل حضرت جناب امام الانبیاء دا اشارہ اصل وچ انصاری صحابہ والے. انصاری صحابہ وال میرے نبی نے تکیا بے تواڈی کون ترجمانی کرے گا. ایو سعد بن معاذ جڑے مکے وچ ابو جہل نو جواب دے کے آئے سن تے امیہ ابن خلف نو دس کے آئے نے بے تینوں اے مروائے گا. اے اٹھے عرضی کر دینے سونیا آزمیات یاری نہ لائیے جے لائیے تے توڑ. عرضی کر دینے سونیا اساں تواڈے ہتھاں وچ ہاتھ دیتے نے تواڈے نال اساں وعدہ کیتا ہے کہ سونیا اگر جان بھی جاندی ہوئی تے کوئی پرواہ نہیں تواڈے نام اتے تواڈی عزت تے حرف نہیں آن دیواں گے. سونیا سی تواڈے غلام تواڈے نال وعدے کیتے نے. اے نہ سوچنا کہ اے وعدے صرف مکے مدینے دی حدود واسطے نے. اے نہ سوچنا کہ ساڈی مدد ساڈی تائید صرف مدینے وچ رہ کے. سونیا پوری دنیا دے اندر جتھے بھی انصاری صحابہ دے خون دی لوڑ پوے گی ساڈا خون تواڈے واسطے حاضر ہے. اے جملے پڑھنا چاہنا آپ دے سبحان اللہ اچھی پھر اچھی سبحان اللہ. علی قدر سونیا وآتیناکا علی ذالک عہودنا ومواثیقنا علی السمع والطاعت. سونیا سا تواڈے نال وعدہ کیتا ہے جو ویکھاں گے اونج کراں گے جو تواڈے تو سناں گے او دے تے عمل کراں گے. تانوں اساں زبان دتی ہے تے اسی بے گلے نہیں اسی گل والے لوگ ہاں تے غیرت مند ماما دے لالا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے اندر عرض کر دے نے فَحَمْدِ یا رسول اللہ لما عرضت فنحن معك فبالذی بعثك بالحق لو استرداد بنا هذا البحر لخدناه معك یا حبیب اللہ. عدی کرنے سونیا میں پنجابی میں ترجمہ کرنے لگا. تیرے تو اج اسی اپنی اے جند بھی وار دیواں گے. تیرے تو اج اسی اپنی اے جند بھی وار دیواں گے. قسم رب دی تیرے دشمن نو جانو وار دیواں گے. تیرے تو اج اسی اپنی اے جند بھی وار دیواں گے. قسم رب دی تیرے دشمن نو جانو وار. وفامان چتاواں گے اسی دے لکھو اپنا. سونے اج وفاواں نو جت آوے گی بے وفائی نو سونے کفر نو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا. جنہاں نے ایمان نال وفا کیتی ہے جنہاں نے اسلام نال وفا کیتی ہے جنہاں نے تواڈے نال وفا کیتی ہے اج اللہ انہاں نوں عزت عطا فرماوے گا. وفامان چتاواں گے اسی دے کے لہو اپنا تیری خاطر اسی ساواں دی بازی ہار دیواں گے. تیری خاطر
کون مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ